السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے جنگل کی خاموشی۔ گھنا جنگل پرندوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا، ہوا کے ہلکے جھونکے درختوں کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ٹارزن ننگے جسم پر صرف چمڑے کا ایک لباس پہنے ایک بلند درخت پر بیٹھا ہوا جنگل کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر شے کو پرکھ رہی تھیں، جیسے اسے معلوم ہو کہ کچھ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ آج کا دن کچھ مختلف ہے، اس نے خود سے کہا۔ اسی وقت دور سے ایک ہاتھی کی دھاڑ سنائی دی، جو عام دنوں کی آوازوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ رات کے وقت قریبی قبیلے کے کچھ افراد اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے، جب اچانک جنگل میں ایک چیخ گونجی۔ ایک جوان لڑکا رمبو خون میں لت پت اپنے خیمے کے باہر گرا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر گہرے پنجوں کے نشان تھے۔ قبیلے کے بزرگوں نے فوراً اعلان کیا، یہ کام عام جانور کا نہیں، یہ کوئی خونی درندہ ہے۔ قبیلے کا سردار بوما بولا، ہمیں ٹارزن کی مدد لینی ہوگی، وہی ہمیں اس آفت سے بچا سکتا ہے۔ ٹارزن نے جائے وقوع پر جا کر ہر چیز کا معائنہ کیا۔ خون کے دھبے، پنجوں کے نشان اور درختوں کی چھال پر خراشیں، یہ سب کچھ کسی عام درندے کی حرکت نہیں لگتی تھی۔ یہ کوئی چالاک اور تربیت یافتہ درندہ ہے، شاید کوئی انسان ہی اسے جنگل میں چھوڑ گیا ہے۔ ٹارزن نے اپنے پرانے دوست چیتا چمپینزی کی مدد سے جنگل کے دوسرے حصے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن کی تلاشی کے بعد ٹارزن کو جنگل کے ایک سنسان حصے میں ایک غار ملا۔ غار کے باہر خون کے دھبے تھے اور اندر سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ ٹارزن نے جب اندر قدم رکھا تو اس نے وہ منظر دیکھا جو اس کی توقعات سے بھی زیادہ ہولناک تھا۔ غار کے اندر ایک نایاب نسل کا شیر، ایک سیاہ رنگ کا چیتا اور ایک سرخ آنکھوں والا ریچھ بندھے ہوئے تھے، مگر ان کے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، جیسے انہیں کسی نے قید کر کے زبردستی خونخوار بنایا ہو۔ یہ درندہ نہیں، یہ کسی انسان کی پالیسی ہے۔ ٹارزن گھبرایا۔ ٹارزن کو اچانک یاد آیا، ایک بار ایک پاگل سائنسدان ڈاکٹر زیلو کو اس نے جنگل سے نکالا تھا۔ وہ جانوروں پر تجربات کرتا تھا اور انہیں خطرناک بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ ٹارزن نے خود سے سوال کیا۔ اسی رات ٹارزن نے ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا جس پہ لکھا تھا، یہ صرف شروعات ہے، خونی درندے تمہاری بربادی لائیں گے۔ زیلو اگلی رات 3 خونی درندے قبیلے پر حملہ آور ہو گئے۔ چیتا ہوا کی طرح دوڑ رہا تھا، ریچھ اپنی طاقت سے جھونپڑی گرا رہا تھا اور شیر دھاڑتا ہوا بچوں کو ڈرا رہا تھا۔ ٹارزن وقت پر پہنچ گیا۔ اس نے درختوں کی شاخوں سے جھول کر حملہ کیا۔ چیتا اس کی بات مان گیا اور قبیلے کے لوگوں کو محفوظ مقام پر لے گیا۔ ٹارزن نے خونی شیر کا سامنا کیا۔ ایک لمبی جنگ کے بعد اس نے شیر کو بے ہوش کر دیا، مگر خود بھی زخمی ہو گیا۔ ڈاکٹر زیلو نے جب دیکھا کہ اس کے درندے قابو میں نہیں رہے تو وہ خود میدان میں اتر آیا۔ اس کے پاس ایک خفیہ لیبارٹری تھی جہاں وہ مزید جانوروں پر تجربے کر رہا تھا۔ ٹارزن، چیتا اور قبیلے کے چند بہادر افراد اس لیبارٹری تک پہنچے۔ ایک بڑی جنگ ہوئی۔ ریچھ نے زیلو پر حملہ کیا اور وہیں ختم ہو گیا۔ لیبارٹری تباہ کر دی گئی۔ تمام خونی درندے یا تو ختم ہو گئے یا واپس اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ جنگل میں دوبارہ امن آ گیا تھا۔ پرندے گانے لگے، جانور آرام سے رہنے لگے اور قبیلے والے خوشی سے جشن منانے لگے۔ ٹارزن نے اپنی چوٹوں کی پرواہ کیے بغیر دوبارہ درختوں پر جھولنا شروع کر دیا۔ یہ میرا جنگل ہے اور جب تک میں زندہ ہوں کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔